زیادہ رخ اس پر ہو گیا کہ لوگوں کے ہاں کچھ ظاہری چیزیں نمایاں ہو جائیں، جس سے لگے کہ دین یا دین کی پابندی یا دینی جو علامات ہیں وہ کمزور نہیں ہوئی، بلکہ وہ تو زیادہ زور اس پہ آ جاتا ہے، اور ان کے جو ان کی پابندی نہیں کرتے ان پر حکم لگانے کا داعیہ زیادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں، میں دیکھتا ہوں ان کی مجالس میں بھی آپ کسی موضوع پر دیکھ لیں، خاص طور پر یعنی سیاست یا مذہب پر، ہم لوگ نارمل ٹون میں گفتگو کر ہی نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں دوستیاں لوگوں کی دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ہم بھول ہی گئے ہیں کہ ہم ڈائلاگ کر سکیں، ہم ایگری ٹو ڈس ایگری کر سکیں۔ جو بھی حکم دیا جاتا ہے وہ سادہ دیا جاتا ہے، تو اس میں کچھ قاعدیں اصل میں لگی ہوتی ہیں، شروع سے لگی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں نے برائی دیکھی ہے تو اس کو روکنا ہے، تو مجھے جب حکم دیا گیا تو میری استطاعت کے لحاظ سے دیا گیا، یہ فطری سا ایک امر ہوتا ہے۔ تو میں اپنی بیوی کو تو دوپٹہ دلاؤں گا، لیکن اگر کوئی ہمسائی خاتون دوپٹہ نہ اوڑھے تو میں پہنا سکتا ہوں اس کو؟ ہرگز نہیں، یہ میرے دائرے میں نہیں ہے۔ یہ جو ایٹیچیوڈ پیدا ہو گیا ہمارے اندر کہ ہم نے منکرات کے بارے میں بھی ہمارا ایٹیچیوڈ بیلنس سے خالی ہے، اور اختلاف کے معاملے میں بھی ہمارا ایٹیچیوڈ صحیح جگہ پر نہیں ہے، تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ بھائی تمہاری ذمہ داری منکر کے حوالے سے کیا ہے، تمہیں وہاں کیسے بیہیو کرنا ہے، اور کسی اختلافی مسئلے میں تمہیں کس جگہ پہ کھڑا ہونا ہے، اور یہی بات پھر ہم علماء سے بھی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ مذاکرے کی ایک اور نشست میں ہم المعارض ادارہ علم و تحقیق میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ دین کو پیش کرنے میں عام طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاص قسم کی سختی، کچھ درستی، کچھ بیان کی غیر معمولی سنجیدگی، اور صرف بیان میں نہیں بلکہ اس کے عمل میں اور اس کے نفاذ میں اور اس کے ایک خاص طرح کی عمل میں ایک توقع کے پہلو سے بھی کہ آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کیا جائزہ لے سکتے ہیں ہم اس بات کا کہ کیسے ہمارے زبان و بیان میں یا ہمارے عمل میں یہ خاص قسم کی سختی در آئی ہے۔ یعنی جس کی ایک مثال آپ سمجھ لینا ایسا ہی ہے کہ اچھرے میں اگر کوئی عورت کوئی ایک عربی ڈیزائن کا کوئی لباس پہن کے چلی جاتی ہے، اور کوئی شخص کہہ دیتا ہے کہ یہ تو آیت لکھی ہے قرآن کی، تو مارنے پیٹنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ اور وہ شخص جو اس کو پڑھنا بھی نہیں آتا، وہ بھی اس کو اسلام کا تقاضا سمجھتا ہے کہ جا کے کچھ اقدام کرے۔ یہ وہ امت ہے جس کو وہ نبی ہیں جن کو رحمت اللہ عالمین کہا گیا، وہ پروردگار ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ تو یہ ہمارے مزاج میں یہ چیز کہاں سے آ گئی ہے؟ ساجد صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں جی، اصل میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہماری جو امت کا جب ایمان اور دین جو ہے وہ ظاہری چیزوں پر آ جاتا ہے اور اندر سے تقویٰ اور وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور آدمی اپنی غلطیوں پر دھیان کم دیتا ہے اور دوسروں کی غلطیوں پر دھیان زیادہ دیتا ہے، تو یہ ایک فطری سا ایک اس کا کہہ لیجیے کہ بائی پروڈکٹ ہے کہ ہم دوسروں پر سخت ہو جاتے ہیں، ظاہری چیزوں میں سخت ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کی داڑھی ٹھیک نہیں ہے، آپ کے پانچے ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ دین سے باہر ہیں، خواہ آپ کا ایمان اور تقویٰ آسمانوں پہ پہنچا ہو، لیکن آپ دین سے باہر ہیں۔ اسی طرح یہ چیزیں جو ہوتی ہیں کہ جو ہمارے ہاں سوسائٹی میں پچھلے کئی لمبے عرصے سے سکھایا یہی گیا ہے کہ ہم نے دوسروں کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی طرف توجہ نہیں دینی۔ تو یہ جو ہمارے جو تربیت ہوئی ہے پچھلے کوئی 15 20 25 سالوں میں، اس نے ہمارے اندر یہ چیز زیادہ کر دی۔ دوسرا یہ ہوا کہ ہم سیاسی طور پر زوال کا شکار ہو گئے، ویسٹرن قومیں جو ہیں وہ غلبہ پا گئی۔ اب ہمارے اندر یہ جذبہ ہے کہ ہم دوبارہ وہ پرانی چیز حاصل کریں، اس کے لیے راستہ ایک ہی ہے، اور وہ جہاد ہے۔ اور جہاد نے یہ شکل اختیار کر لی کہ ہم نے محلے میں بھی کرنا ہے، سوسائٹی میں بھی کرنا ہے، قوموں کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ملیٹنسی، یہ سارا کچھ جو ہے وہ اسی ایک جذبے کی پیداوار ہے کہ ہم بس زبردستی ٹھیک کر دیں چیزوں کو۔ میرا خیال ہے کہ زبردستی چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، ہمیں پوری سمجھداری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ، دوسرے کے حالات کو دیکھتے ہوئے، دوسرے کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے معاملات کرنے چاہیے۔ طالب صاحب، یہ جو فرمایا انہوں نے کہ جو اسلام کی ایک سیاسی تعبیر ہے، ظاہر ہے کہ ایک جدید زمانے کا یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے۔
اس کے نتیجے میں ضرور یہ فضا پیدا ہوئی کہ بھئی اسلام اسٹیٹ کی سطح پر نافذ ہو، اور جب وہ بات واضح ہے جو شریعت نے کہہ دی ہے تو اس پہلو سے ضروری ہے کہ ہر آدمی کو کیا جائے مجبور کہ وہ اس پر عمل کرے، اور اس کے لیے وہ جو ایک حدیث میں آتے ہیں الفاظ، اس کی بھی تشریح ہم کو کر لینی چاہیے کہ بھئی اگر نظر آئے کوئی برائی تو ہاتھ سے روک دو۔ کیا مطلب ہے آخر اس کا؟ کیا ہر ایک کو یہ لائسنس مل گیا ہے اس کے نتیجے میں؟ اور میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ اسباب میں سے تو یہ ہو سکتا ہے، اس کو بھی ایڈریس کرتے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ دین اصل میں کیا ہے؟ دین اپنی دعوت میں کیا ہے؟ دین اپنے پیغام میں کیا ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر آخر الزماں، وہ کیا نمونہ چھوڑ کر گئے ہمارے لیے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، انہوں نے اپنی ازواج کے ساتھ، انہوں نے اپنے دشمنوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ اور اپنے بڑوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا؟ یعنی ہمارے سامنے تو وہ تعبیر ہونی چاہیے۔ اصل میں آپ کا یہ جو ہے نا سوال، اس پر میرا خیال ہے قرآن مجید کے جو اصرار کے ساتھ مضمون آیا ہے قرآن مجید میں کہ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ نہیں ہو، تو اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ایک داعی کا کام کیا ہے۔ غلطیاں، خرابیاں فکری بھی عملی بھی ہر سماج میں موجود ہوتی ہیں، اور اس کے کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں۔ اب ان کو ہم نے حق پر لانا ہے، ان کو حق کی طرف بلانا ہے، ان کی فکر کو بھی درست کرنا ہے، ان کے عمل کو بھی درست کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسے آپ نے اس روایت کا حوالہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے ہاتھ سے روکو برائی کو، تو وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن اب اس کو ہماری ذمہ داری کس حد تک ہے؟ ہماری ذمہ داری صرف ابلاغ کی حد تک ہے، اور وہ بھی مجادلہ آسن، اور شاید اپنے دائرۂ اختیار میں ہے، اپنے دائرۂ اختیار، یعنی ظاہر ہے کہ ہر ایک کو اپنی پوزیشن کے لحاظ سے ڈیل کرنا ہے۔ ظاہر ہے وہ، یعنی وہ میرا کام کیا ہے، میرا دائرہ عمل کیا ہے، اس کو بھی میں نے رکھنا ہے، اور پھر جو خارجی حالات ہے اس کو بھی میں نے دیکھنا ہے کہ جہاں میں بات کر رہا ہوں، جس ماحول میں بات کر رہا ہوں، وہاں کیسے بات ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑی بات ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے ان کا ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات اتنی واضح ہے اور اتنی لمبی تاریخ ہے اس کی کہ آپ کس طرح شفقت سے، محبت سے بات کرنے والے آدمی ہیں، اور خشونت نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے، دھتکارنا نہیں ہے۔ جبکہ ہم، جیسے ساجد صاحب نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا کہ ہم جو دوسرا آدمی ہے اس کو اوپر دین نافذ کر رہے ہیں، اور اپنے اوپر اس کا اپنے گریبان میں جھانکنے کا سوال ہی پیدا ہے۔ ہم ججمنٹس پاس کرتے ہیں دوسروں کے بارے میں، اور ان کے بارے میں، اور برائی کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں نے اس کو ملیح میٹ کر دینا ہے، حالانکہ میرا کام یہ ہے کہ دوسرے انسان کو بتا دوں کہ آپ کی بات غلط ہے، آپ کی رائے غلط ہے، آپ کا عمل غلط ہے، اور بس میرا کام ہو گیا، میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ وہ کوئی سوال کرے، وہ کوئی الجھن پیش کرے تو مذاکرہ آگے چلے گا، ورنہ اس خشونت کا کیا سوال ہے؟ اور اس کی کوئی نہ صحابہ کے ہاں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، میں اکابر صحابہ کی بات کر رہا ہوں، ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی کہ اس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا، جیسا کہ ہماری سوسائٹی میں ہمیں روز نظر آتا ہے، ٹی وی پروگرام میں نظر آتا ہے، عام گلی محلے میں نظر آتا ہے کہ کس طرح لوگ خشونت کے ساتھ، سختی کے ساتھ تردید کر رہے ہیں ایک دوسرے کی، اور اس کے ساتھ۔ ڈاکٹر ماہر صاحب، یہ جو آپ قرآن مجید کو جیسے ذکر کیا طالب صاحب نے کہ سب سے پہلے تو قرآن مجید کو دیکھنا چاہیے، وہاں ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تصور بنتا ہے آپ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا یہ کنسرن شو کرنا پڑا کہ بھائی آپ بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں، اور آپ اس لیے پریشان ہو رہے ہیں کہ آپ بڑی نرمی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں آپ رد عمل میں آپ کے ساتھ سختی پہ اتر آئے ہیں، تو آپ یہاں تک کہ یہ تعریف فرمائی گئی کہ اگر تم ذرا سخت ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے چھٹ جاتے تمہارے ساتھی۔ یہ دونوں ہی پہلو ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں درد مندی، حق پہنچانے کے لیے ایک بے قراری، اپنے مشن کا مسلسل احساس، اور ساتھ یہ کہ میرے اندر وہ نرمی رہے باقی، جس میں ساتھ والے غیر سب کو میں لے کے چلوں ساتھ۔ ایسا ہی ہے نا؟ جو قرآن مجید کے جس آیت کا آپ نے حوالے دیا نا، وہ میرے خیال میں بہت بنیادی ہے اس ساری گفتگو میں، کہ ظاہر ہے دین کے معاملے میں، دین کی دعوت کے معاملے میں داعی کی شخصیت کیسی ہونی چاہیے،
اور مدعو یا زیر تربیت لوگوں سے اس کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے نبیوں سے بڑھ کر تو کوئی اس میں نمونہ ہو نہیں سکتا۔ تو قرآن مجید میں یہ پہلو، وہ پوری آیت ہے سورہ آل عمران میں، جس میں ذکر ہو رہا ہے کہ صحابہ سے، اہل ایمان سے مختلف، ظاہر زیر تربیت گروہ ہے اور مختلف مواقع پر آزمائش کو سمجھنے میں یا اس پر پورا اترنے میں کمی بیشی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، قرآن مجید ان کو موضوع بھی بنا رہا ہے۔ تو ان سب باتوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس سیاق میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی یعنی ایک طرح سے تحسین کی ہے، تعریف کی ہے، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ آپ ان کے لیے بہت ہی نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ اگر درشت مزاج ہوتے، آپ کا دل سخت ہوتا، آپ ان کے ساتھ ملائمت کے ساتھ بات نہ کرتے، تو یہ سارے آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے۔ یہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے اس لیے ہیں کہ آپ کی شخصیت بڑی دل نواز ہے۔ اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، تو آپ اسی رویے کو ان کے ساتھ قائم رکھیں، ان سے جو کوتاہیاں سرزد ہوں اس سے درگزر بھی کریں، ان کے لیے استغفار بھی کریں، یعنی ذاتی شخصی سطح پر ان سے درگزر کریں، اور خدا کے ہاں ان کے لیے استغفار کریں کہ خدا بھی ان کو معاف کر دے۔ وشاورہم فی الامر، اور جو بھی ان سے کوئی کوتاہی ہو، کچھ کمی بیشی ہو بھی، تو ان کو اپنے ساتھ معاملے میں شریک مشورہ کرنے سے گریز نہ کریں۔ اور یہ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ غلطیاں تو ہوں گی، غلطیاں تو ہوں گی، ہوتی رہیں گی، تربیت کے عمل سے گزر رہے ہیں، اسی سے سیکھیں گے، لیکن اس میں مرکزی کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس مزاج کا اور اس طبیعت کا ہے کہ آپ کو اپنے ساتھیوں کی غلطیوں پر، اچھا وہ آپ سیرت میں دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مواقع پہ غصہ بھی آتا، چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، جیسے وہ چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن معاملہ کرتے ہوئے شخصی الفاظ طور سخت نہیں پر ہوتے تھے۔ سخت نہیں ہوتے تھے، معاملہ کرتے ہوئے آپ لحاظ رکھتے تھے کہ کس کو کتنا مارجن ملنا چاہیے، اور اصلاح کا بہتر طریقہ کیا ہے، اس کی تو ایک پوری، ہم کہہ سکتے ہیں کہ تربیت اور اصلاح کی ایک پوری سائنس جو ہم احادیث سے اور سیرت سے اخذ کر سکتے ہیں۔ یعنی اس بات کو اس پہلو سے دیکھیں کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی جب تک دعوت کا دور ہے اس وقت تک تو یہ نرمی ٹھیک ہے، اکاموڈیشن ہے، اسپیس ہے، ہم نے سب کو دے دی ایک رعایت، لیکن اب جب اسٹیٹ قائم ہو گئی اور جب قانون ہمارے پاس آ گیا اور ہمارے پاس اب شریعت پوری طرح موجود ہے، تو اب تو وہ اس لیے ہے کہ وہ نافذ کی جائے۔ تو یہ بڑا اچھا آپ نے پہلو بیان کیا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس اسٹیٹ ہے اور یا مسلمانوں کی حیثیت کیا ہے عالمی سطح پر، ان کو کیا کردار ادا کرنا ہے، اس پر بہت ڈیبیٹس ہمارے ہاں موجود ہیں، لیکن میں جو آپ نقطہ اٹھایا اس میں میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو حکومت ہے اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، میں وہ نہیں لے سکتا، یعنی یہ جو بات ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں ایک آزاد ریاست کا شہری ہوں، حکمران نے جو کام کرنے وہ مجھے نہیں کرنے، اور حکمران کی ذمہ داری مجھے حکمران ہی کو یاد دلانی ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے، اپنے فرائض ادا کرے، مجھے اس کی جگہ نہیں لینی ہے۔ ہماری سوسائٹی میں صورتحال یہ ہے کہ چونکہ نظام پر اعتماد ختم ہو گیا، اور خاص طور پر جب ہم نے مختلف سیاسی تحریکیں چلائی ہیں تو حکومت کی جو رٹ ہے اس کو ہم نے بہت کمزور کر دیا، اس کو ہم نے بہت دبا دیا۔ اس کے نتیجے میں عوام میں یہ جذبہ یا احساس پیدا ہو گیا ہے کہ حکومت نے کچھ نہیں کرنا، ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، اور ہمیں آگے بڑھ کر وہ کچھ کام ہمیں کرنے پڑیں گے۔ اسی سے جہاد، انفرادی جہاد کا مسئلہ پیدا ہوا، اسی سے یہ جو احتجاج کا مزاج ہے، تشدد کا مزاج ہے، تشدد کے واقعات اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس میں بتانے والی بات یہ ہے کہ نہیں، جو کام حکمران نے کرنے ہیں اس میں آپ حکمران ہی کو مجبور کریں گے، آپ کو نہیں ٹھیک لگتا وہ بندہ، آپ نئی حکومت لے آئیں، جمہوری ملک ہے، اس میں انتخابات میں لوگ کھڑے ہوں اور نئی حکومت آ جائے اور وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرے۔ میرا کام کیا ہے؟ میرا کام ہے دوسرے تک بات کو پہنچا دیں۔ اچھا، یہ بات کہ یہ محض اسٹیٹ کی سطح پر نفاذ کا مسئلہ نہیں ہے، یعنی ہمارے ہاں تو چونکہ اب کسی کو یہ پتہ ہے کہ بھئی موسیقی اس کی نگاہ میں ٹھیک نہیں ہے،
تو کہیں مجلس وہ دیکھے گا تو اس کا خیال ہے کہ اس مجلس کو دھرم بھرم کرنا میری ذمہ داری ہے، یا کوئی اور کہیں اس کو کوئی منکر نظر آیا تو اس کے خیال میں اس کو وہاں مٹانا ضروری ہے، اس کے پاس طاقت ہونی چاہیے صرف. اور اس کے لیے جیسے یہ کہہ رہے ہیں کسی نظام کی بھی ضرورت نہیں. یہ ہمارے ہاں سوچ میں یہ چیز پیدا ہو گئی اور اس کو اسلام کا تقاضا سمجھ لیا گیا کہ ہمیں ایسے کرنا ہے. یہ ہماری تعلیم کا قصور ہے، تربیت کا قصور ہے. جہاں میرے خیال میں وہ جو بعض روایات ہیں ان کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھیں وہ بھی عام کر دی گئیں، اور کچھ باتیں ایسی تھیں جو خاص ایک ماحول میں چل رہی ہوتی ہیں ان کو بھی عام کر دیا گیا. مثلا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں جہاں تک کہ وہ لا الہ نہ کہہ دیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. وہ اگر میں اپنے لیے استعمال کرنا شروع کر دوں تو اب میں ہر ایک سے لڑوں گا کہ کلمہ پڑھو نہیں تو مکہ پڑے گا. دوسری روایت وہ تھی کہ جب تم کہیں برائی دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے روک سکتے تو دل میں برا جانا، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. اس کو بغیر کسی سمجھے، بغیر کسی جو کوالیفیکیشن کے جرنلائز کر دیا گیا. نتیجہ کیا نکلا کہ اب ہر برائی کو میں نے ٹھیک کرنا ہے. حالانکہ اس کے اندر جو بھی حکم دیا جاتا ہے وہ سادہ دیا جاتا ہے، تو اس میں کچھ قاعدیں اصل میں لگی ہوتی ہیں، شروع سے لگی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اگر میں نے برائی دیکھی ہے تو اس کو روکنا ہے، تو مجھے جب حکم دیا گیا تو میری استطاعت کے لحاظ سے دیا گیا. یہ فطری سا ایک امر ہوتا ہے. تو میں اپنی بیوی کو تو دوپٹہ دلاؤں گا، لیکن کیا وہ کوئی ہمسائی خاتون دوپٹہ نہ اوڑھے تو میں پہنا سکتا ہوں اس کو؟ ہرگز نہیں. یہ میرے دائرے میں نہیں ہے. تو یہ جو ہم نے بات ایک اٹھا کے اس کو ایسا بنا دیا، چنانچہ اس کے لیے جتھے بنیں گے، سب کچھ ہوگا، اور یہ اپروچ پیدا کر دی گئی کہ لازماً آپ نے کرنا، نہیں کرو گے تو ایمان کے نچلے درجے میں چلے جاؤ گے. حالانکہ بعض اوقات صرف دل میں برا جاننا ہی ایمان کا اعلیٰ درجہ ہو سکتا ہے. یہ ایک فطری سی بات ہے کہ میرے بس میں نہیں ہے. امریکہ میں خرابی ہو رہی ہے، میرے کیا بس میں ہے؟ اور میں اس میں بس یہ کہوں کہ بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے، کافی ہے. اور جیسے طالب صاحب نے کہا کہ اس کے بارے میں ایک بڑی شائستگی کے ساتھ بڑے مؤثر طریقے سے اپنی بات پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ ہر بات کہنے کا ایک موقع چاہیے ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے عمار صاحب کہ ہمارے ہاں جو دین کی اصل دعوت ہے، ہم اس کے معاملے میں بھی یہ احساس نہیں رکھتے کہ ہم کسی سے، اب میں بات کرتا ہوں ان سے جو ہم سے مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں. یعنی یہ جو ڈائلاگ یا مکالمہ ہے یہ مسلمانوں کے اندر بھی ہے اور مسلمانوں کے باہر بھی ہے. یعنی ہم غیر مسلموں سے بھی بات کرتے ہیں، اقلیتوں سے بھی بات کرتے ہیں، ہمارا واسطہ پڑ جاتا ہے. بہت سارے مسلمان دیگر ممالک میں رہتے بھی ہیں. تو اس میں بھی تو ایک رویہ مطلوب ہے کہ ہم یعنی چاہے وہ دین کی بات ہو یا دین کے علاوہ کوئی بات ہو، ہم اس بات کی تربیت حاصل کریں. لیکن یوں لگتا ہے جیسے ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، میرا تاثر یہ ہے، وہ آپ بتائیے اگر ایسا نہیں ہے تو، کہ اگر ہم نے یہ مان لیا کہ دین یہ کہتا ہے اور یہ دین نے فیصلہ کر دیا ہے تو اب تو اس میں گفتگو نہیں ہو سکتی. تو ہم یہ گنجائش ہی نہیں دیتے کسی کو کہ وہ اختلاف کرے یا سوال کرے یا اعتراض کرے، اور ہم اس معاملے میں رد عمل کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم درست گوئی کرتے ہیں، ہمارے چہرے سے غصہ ظاہر ہوتا ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم بات کو پہنچانے کی، جیسے یہ فرما رہے تھے طالب صاحب کہ بات کو پہنچانے کی کوشش کریں، سمجھانے کی کوشش کریں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لٹ مار دیں. تو ظاہر ہے کہ جو مخالف نقطہ نظر والا ہے وہ تو اور بیزار ہوگا، اس لیے کہ ہم تو اس کو، قرآن تو کہتا ہے کہ اپنی بات پہنچاؤ حکمت کے ساتھ، مؤثر اسلوب میں پہنچاؤ، اور دیکھو کامن چیزیں کیا ہیں، وہاں سے بات کی ابتدا کرو. تو یہ ہماری جو کوئی کمیونیکیشن اسٹریٹجی میں کوئی بیسک پرابلم ہے. اور یہ دین اور غیر دین دونوں معاملات پر میرے خیال میں اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں، میں دیکھتا ہوں ان کی مجالس میں بھی آپ کسی موضوع پر دیکھ لیں، خاص طور پر یعنی سیاست یا مذہب پر، ہم لوگ نارمل ٹون میں گفتگو کر ہی نہیں سکتے. آپ دیکھیں دوستیاں لوگوں کی دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہیں. ہم بھول ہی گئے ہیں کہ ہم ڈائلاگ کر سکیں، ہم ایگری ٹو ڈس ایگری کر سکیں. تو اس پر کچھ فرمائیے. اس پہ جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بڑا جو فیکٹر ہے، یہ آپ نے 2-3 رویوں کا ذکر کیا نا. ایک تو یہ کہ علمی مباحث میں، دین کی تعبیر کے مباحث میں ہم سپیس نہیں دیتے مخالف نقطہ نظر کو. پھر یہ کہ عام دعوت کی سطح پر ہمارے
رویوں میں، ہمارے اسلوب میں حکم لگانے کا اور طعن و تشنیع کا اور کم اہم چیزوں کو زیادہ اہم قرار دے کر تھوپنے کا ایک رویہ۔ تیسرا آپ نے یہ ذکر کیا کہ جو یہ تو ان لوگوں کی بات ہم کر رہے ہیں جو مذہب کے نمائندہ اہل علم یا داعی ہیں۔ اچھا، جدید پڑھے لکھے لوگوں میں بھی جو لوگ دین سے کوئی یا کسی موضوع پر نسبت ان کو قائم ہو جاتی، تو ان کے ہاں بھی یہی رویہ در آتا ہے، یہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو مجھے اس سارے عمل میں بڑا ایک فیکٹر جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں پیغمبر کا یا پیغمبر کی نیابت میں اہل علم کا جو بنیادی کام ہے، جو داعی کا کام ہے۔ تمام انبیاء بنیادی طور پر داعی ہیں، داعی تھے، اسی حیثیت سے انہوں نے اپنی ذمہ داری انجام دی۔ اور بعض انبیاء کو، بہت کم انبیاء کو داعی کے منصب سے آگے بڑھ کر جب اقتدار ملا تو انہوں نے پھر اس سیاسی طاقت کو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اشاعت کے لیے، اس کے لیے استعمال کیا۔ تو ہمارے تاریخ میں چونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ عمل ہو گیا، یعنی دعوت کا عمل آگے بڑھ کر ایک سیاسی طاقت میں بدل گیا، تو اس سے علماء کو ہماری روایت میں اور ہماری تہذیب میں داعی کے ساتھ ساتھ اور عالم کے ساتھ ساتھ ایک مقتدر سیاسی اتھارٹی کا کردار بھی حاصل رہا، اور جو ایک دم بہت مؤثر ہو جاتا ہے، اس ایک سے دم مؤثر رہا۔ تو امر بالمعروف کا جتنا بھی معاملہ ہے، احتساب کے معاملات ہیں اور قضاء کے علماء کے سپرد تھے۔ تو اب جدید دور میں ساجد صاحب نے جو شروع میں بات کی تھی نا، وہ بہت اہم ہے کہ اصل میں ہماری وہ جو پورا سیٹ اپ بدلا ہے، اور جدید ریاست میں، جدید معاشرے میں علماء کو اور مذہبی نمائندوں کو، رہنماؤں کو وہ حیثیت یا وہ مقام حاصل نہیں ہے۔ تو اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان سارے رویوں کے پیچھے بنیادی طور پر اس کھوئی ہوئی حیثیت کی بحالی کا اور اس اقتدار یا اس اتھارٹی کی ریٹریول کی ایک کوشش جاری ہے۔ تو علمی مباحث یہ جو مذہبی اہل علم کے نمائندہ حضرات ہیں، وہ صرف اس نظر سے نہیں دیکھتے کہ ایک علمی گفتگو ہے تو ہم اس کی غلطی واضح کریں، وہ اس کو اس نظر سے دیکھتا اچھا ہے کہ یہ ایک مذہبی موقف میں ایک مستند مذہبی اتھارٹی کو چیلنج کر رہا، یہ اس کے مقابلے میں ایک نقطہ نظر پیش کر رہا ہے، تو اس کو سنپ کرنا یا اس پر کوئی حکم لگانا، یہ اس کے بغیر علماء کی مستند جو دینی نمائندے ان کی اتھارٹی محفوظ نہیں ہو سکتی۔ عام دعوت کے ساتھ ہمیں بھی یہی چیزیں کہ ہمیں چونکہ زیادہ رخ اس پر ہو گیا کہ لوگوں کے ہاں کچھ ظاہری چیزیں نمایاں ہو جائیں، جس سے لگے کہ دین یا دین کی پابندی یا دینی جو علامات ہیں وہ کمزور نہیں ہوئی، بلکہ وہ تو زیادہ زور اس پہ آ جاتا ہے، اور ان کے جو ان کی پابندی نہیں کرتے ان پر حکم لگانے کا داعیہ زیادہ پیدا ہو جاتا۔ اور جو جدید پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ایک دوسری جگہ سے جب مذہب کو تھے تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سارے مسئلوں کا حل کہیں نہ کہیں الٹیمیٹلی یا ساری غلطیوں یا ساری کوتاہیوں کا منبع اقتدار میں ہے، وہ مذہب میں یا مذہبی تعبیر میں یا مذہبی طبقے میں ہے، جبکہ اس کا ایک ریڈی میڈ سلوشن اویلیبل ہے جو کسی کو سمجھ میں آ گیا، تو اس کو اسی زور سے پیش کرنا اور مذہبی تعبیر کو، تاریخ کو، روایت کو بالکل مورد الزام ٹھہرا کے کٹہرے میں لانا، یہ اس سے مسئلے کا حل نکلے گا۔ تو یعنی بڑی اہم چیز یہ ہے کہ مذہب یا مذہب کی گفتگو وہ دعوت اور انسان کو متاثر کرنے کے پیراڈائم سے نکل کر وہ اب اتھارٹی حاصل کرنے طاقت کے دائرے میں اور چلی گئی، طاقت حاصل کرنے کے دائرے میں چلی گئی۔ اچھا، عمار صاحب نے جو بات کی ہے نا، تو وہ اس طبقے کے بارے میں ہے جو ہمارا مذہبی کلاس ہے، اور ظاہر ہے ان کا ایک ماضی ہے اور ان کا ایک حال ہے، اور اس میں جو بہت بڑا فرق واقع ہوا ہے، اس سے کچھ رویے ڈیولپ ہوتے ہیں، اور وہ نیچرل ہے، یعنی اور اس کا بڑے لیول پر حل نکالنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، کیسے اس میں سے نکالنا ہے اس طبقے کو، اور جو ان کو دیا جا سکتا ہے وہ کیا ہے موجودہ سیاسی نظام میں۔ تو یہ ایک پورا موضوع ہے جس پر
گفتگو کی جا سکتی ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا نقطہ کہ ہماری جو عام آدمی ہے اس کو دو چیزوں سے واسطہ پڑ رہا ہے۔ ایک ہے منکرات کا وقوع سوسائٹی میں، دوسرا مسئلہ ہے مذہبی اختلافات کا، آراء کا۔ اور ہمارے جو مذہبی طبقات ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو اختلاف ہے اس کو بھی منکر دکھا رہے ہیں۔ یعنی ایک تو نا کوئی کسی نے ایک لڑکا جو ہے وہ کسی لڑکی کو چھیڑ رہا ہے تو یہ ایک منکر ہمارے سامنے ہوا ہے، اب مجھے وہاں کیا کرنا ہے؟ تو اس پر ہمیں یہاں بات کرنی چاہیے کہ بھی اس طرح کے جو واقعات سوسائٹی میں ہوتے ہیں، چوری کرتا ہوا پکڑا گیا ہے، کوئی لڑکا جو ہے کسی کی جیب کاٹ رہا ہے وغیرہ وغیرہ، کچھ مختلف، ایک آدمی نماز میں کوئی خرابی کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ، تو منکرات ہیں ہماری سوسائٹی میں جو ہمارے سامنے مسلمہ منکرات۔ مسلمہ منکرات۔ دوسرا جو پرابلم ہے وہ یہ کہ جو اختلافات ہیں، جہاں مختلف لوگ مختلف آراء رکھتے ہیں اور ہر رائے کے پیچھے ایک استدلال موجود ہے، وہ استدلال ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ موجود ہے۔ یعنی میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی مذہبی فرقے ہیں ان میں سے کوئی فرقہ اور اس کے لوگ یہ نہیں چاہتے کہ وہ جہنم میں جائیں، وہ حق کو ماننے والے بن کر جی رہے ہیں۔ ہم نے ایک حق کو پایا، ہم نے ایک حق کو مانا ہوا ہے، اس کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ ہیں اب ان کے بارے میں ان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ یہ منکر کے حامل ہے۔ ہم نے مختلف جو مذہبی فرقے ہیں ان کے ناموں کو گالی بنایا ہوا ہے، یعنی ایک فرقے کے لیے کے اندر لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر اس کو کسی بندے کو دوسرے فرقے کا نام لے لیے تم تو فلانے ہو، تو وہ اس کو گالی کے طور پر پرسیو کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، ریئیکٹ کرتا ہے اس کے اوپر۔ تو یہ جو ایٹیٹیوڈ پیدا ہو گیا ہمارے اندر کہ ہم نے منکرات کے بارے میں بھی ہمارا ایٹیٹیوڈ بیلنس سے خالی ہے اور اختلاف کے معاملے میں بھی ہمارا ایٹیٹیوڈ صحیح جگہ پر نہیں ہے۔ تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ بھائی تمہاری ذمہ داری منکر کے حوالے سے کیا ہے، تمہیں وہاں کیسے بیہیو کرنا ہے، اور کسی اختلافی مسئلے میں تمہیں کس جگہ پہ کھڑا ہونا ہے۔ اور یہی بات پھر ہم علماء سے بھی کریں گے کہ علماء بھی جب سوسائٹی میں کر رہے ہیں تو وہ اپنی اس نئی پوزیشن کو بہتر کرنے میں کیا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، اور ان کو اس زمانے میں کیا رول ادا کرنا، ان کی ذمہ داری اصل میں کیا ہے۔ یہ جو عمار صاحب نے بات کہی اور آپ نے اس سے پہلے چھیڑی تھی کہ علماء کے ہاں چونکہ ماضی میں وہ قاضی بھی رہے ہیں اور وہ اقتدار کا پہلو ان کی شخصیت میں علم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو وہ اس جگہ سے گفتگو کرتے ہیں اور فتویٰ اس کا ایک مستقل ایکسپریشن ہے، اور ہمارے یہاں فتوے کو سمجھا جاتا ہے کہ بھئی ابھی دینی ورڈکٹ ہے، اس پر بات بھی نہیں کی جا سکتی، یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ لیکن ہم ایک تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء میں ایسے لوگ موجود ہیں جو جانتے ہیں کہ بھئی یہ ایک جدید معاشرے میں، جیسے ہم پاکستانی کے معاشرے کو لے لیں، تو یہاں پر اصل میں اب کوئی بھی شخص یہ بس ایک اوپینین دے سکتا ہے اپنے اسکول آف تھاٹ کے بیسس کے اوپر، اس کے اپنے دلائل ہوں گے، لیکن جو کوئی بھی شخص یا عالم قرآن و سنت کی بنیاد پر کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات معتبر ہے، اور اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور قرآن سنت کی انڈرسٹینڈنگ میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو بہت ضروری ہے کہ اس لیے کہ اگر آپ نے اس کو منکر سمجھ لیا، آپ نے اس کو ایک برائی سمجھ لیا، پھر تو لازماً اس کے نتیجے میں وہی خشونت ہوگی، وہی تشدد ہوگا، وہی نفرت اور بیزاری ہوگی، تو اس میں تو کبھی کوئی ڈائلاگ ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی یہ تو آپ نے بڑی صحیح بات کی نشاندہی کی ہے کہ ایک بڑی وجہ عدم اتفاق کی یا عدم رواداری کی یہ ہے۔ نہیں، ان کا ذہن سمجھنا چاہیے نا، وہ ذہن یہ ہے کہ جو مخالف کی رائے ہے وہ باطل ہے اور باطل کو مٹانا ہے، نہ آگے قائم رکھنا ہے، تو اس لیے وہ تو یہ بات کریں گے، لیکن ہمیں اس سے بڑھ کر آگے یہ بات کہنی ہے کہ جہاں پر اختلاف رائے کے امکانات ہوتے ہیں وہاں پر ہر چیز باطل نہیں ہوتی، فہم کا فرق ہے، اس کے سامنے کچھ نصوص ہیں، اس کے دوسرے کے سامنے دوسری کچھ نصوص ہیں، اس نے اپنے مسلک کی بنے ہوئے اصولوں یا بنے ہوئے جو اس کا پیراڈائم ہے اس کے لحاظ سے اس نے چیزوں کو دیکھا ہے، دوسرے نے دوسرے لحاظ سے دیکھا ہے، تو یہ ہے تو یا تو باطل ہے یا حق ہے، یہ ان کے ذہن میں یہی تو ہم بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے نا، صحابہ رضی اللہ عنہم جتنے بھی تھے ان کے درمیان بھی اختلاف رائے ہوتا تھا، بعض اوقات ان کی کوئی ڈسکشنز بھی رپورٹ ہوئی ہیں، اس میں کوئی باطل تو نہیں ہو جاتا تھا۔ نہیں، یہی مسئلہ نا کہ وہ سمجھ باطل رہے ہیں اس کو،
ابھی ہمیں یہ بتانا ہے کہ نہیں ہے کہ باطل، یہ اس لیکن طرح کیوں کوئی نہیں؟ باطل نہیں ہو جاتا. اور یعنی ایک یہ بڑا صحیح پوائنٹ ہے میرے خیال میں، اگر ہم اس کو اسٹیبلش کر سکیں کہ اس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے کہ اس کو کیسے ہم انڈو کر سکتے ہیں. ہمارے فقہا جو تھے انہوں نے ایک بڑا اچھا بات کی تھی کہ جو اصولی چیزیں ہیں اس میں تو ٹھیک ہے، ہمیں یہ کہیں گے قطعی چیزوں میں ہم کفر کا فتویٰ لگا دیں گے باطل ہونے کا، لیکن جو ہماری اپنی ضنی باتیں ہیں، ضنی کا مطلب جو سوچ کے اجتہاد سے قیاس سے ہم نے نکالی ہیں، اس میں تعدد حق ہو سکتا ہے. یہ بڑی اہم بات تھی، اگرچہ بظاہر لاجیکل نہیں لگتی، لیکن بڑی اہم بات تھی کہ مثال کے طور پر شفافے کے مطابق ایک مسئلے میں یہ رائے ہے اور احناف کی دوسری رائے ہے، تو کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی وقت میں ٹھیک ہو سکتی ہیں، حالانکہ یہ لاجیکلی پاسبل نہیں ہوتا. یعنی اس کا یہ ڈسکرپشن میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے. یعنی یہ تو اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے. میری نزدیک ایک یہ رائے ٹھیک لگتی ہے، لیکن آپ کو حق ہے اپنی رائے رکھنے کا. اب امپلیمنٹیشن کے لیے کیا نظام بنے گا وہ اکثریت کی بنیاد پہ ہوگا، پارلیمنٹ کیسے کرے گی وہ ایک الگ پورا سبجیکٹ ہے، اس کو ہم ابھی نہیں چھیڑتے. لیکن میں لانا چاہتا ہوں اس پہلو کی طرف کہ علماء میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو ظاہر فتویٰ دیتے ہیں یا اپنی بات کو زور سے بیان کرتے ہیں. ہمارے ہاں علماء کی روایت میں بہت وہ علماء بھی تو رہے ہیں نا جنہوں نے لوگوں کی تربیت کی ہے، جنہوں نے اپنے مساجد میں یا اپنے مراکز میں لوگوں کی، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں صوفیہ کی پوری ایک ٹریڈیشن ہے، اور انہوں نے تعمیر شخصیت کی ہے، لوگوں میں نرمی اور محبت پیدا کی ہے، انہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی رواداری کا درس دیا ہے. تو وہ کیا وجہ ہوئی ہے کہ وہ مزاج ہمارے یہاں سے جاتا رہا ہے؟ یعنی ہماری بڑی درخشاں تاریخ ہے اس پہلو سے رواداری کی. یہ جو کام آپ بتا رہے ہیں نا، یہ ہمارے یہاں 2-3 طبقے کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں. یعنی علماء اب بھی اگر آپ جائزہ لیں معاشرے میں تو بہت سی جگہوں پر اچھے علماء، صاحب علم، صاحب فہم علماء، تو آپ کو ان کے جمعے کے خطبات میں، دروس میں بڑا اعتدال اور توازن ملے گا. ان کی شخصیت کا بھی ایک امپیکٹ ان کے ماحول میں ہوتا ہے. تو بڑی تعداد میں علماء اب بھی ایسے موجود ہیں. دوسرا کام ہمارے صوفیہ کرتے رہے ہیں، تو وہ تصوف کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس پر بھی کئی آفات آئیں، اس میں وہ مبتلا ہوا. لیکن اس کے باوجود اب بھی آپ دیکھیں گے کہ اگرچہ وہ اس میں گدی نشینی اور پیر مریدی کا ماحول زیادہ غالب آ گیا، لیکن اب بھی اس دائرے میں بہت سے ایسے مصلحین ہیں جو اس راستے سے، اخلاق اور تذکیر کے راستے سے لوگوں کی. اچھا، جو ہمارے واعظین ہیں ان کا بھی بڑا مؤثر کردار رہا. یعنی وہ اس طرح سے بڑے صاحب علم نہیں ہوتے، وہ اس طرح سے کوئی بڑے صوفی یا متقی اس طرح نہیں ہوں گے، لیکن بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زبان میں ایسی تاثیر دی ہوتی ہے کہ عام آدمی کے دل کو وہ چھو لیتے ہیں. تو اس وقت بھی میرا خیال ہے کہ یہ تینوں طبقے ہمارے یہاں موجود ہیں. اہل علم بھی ہیں، صوفیہ میں بھی بہت سے لوگ ہیں، واعظین میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو ایک عام آدمی کو سادہ انداز میں، ایک سادہ فطری سطح پر دین. اصل میں دوسرے اسباب سے یہ جو فتوی بازی کا اسلوب ہے یا دینی نیریٹیوز کو سیاسی طاقت کے لیے استعمال کرنے کا اسلوب ہے، وہ کئی اسباب سے نمایاں زیادہ ہو گیا. وہ متاثر کرنے کی صلاحیت اس میں زیادہ پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے ایک عام آدمی پر، ایک عام مذہبی یا دینی آدمی پر جو اس کی شخصیت میں مزاج پیدا ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے جو علماء اور صوفیہ اور واعظین پیدا کر رہے ہیں. اور یہ جو سیاسی بیانیے پیش کرنے والے لیڈر میرا خیال ہے اس میں وہ زیادہ مؤثر ہو جاتے ہیں. غالباً یہ عنصر قابل ذکر ہوتا ہے کہ لوگوں نے دیکھا ہے کہ واعظین جتنی چاہے کوشش کر لیں، جتنی بڑی چاہے اکثریت کو متاثر کر لیں، جو اصل تبدیلی آتی ہے وہ اصل میں سیاسی سطح پر آتی ہے. تو یہ بات ماڈرن دنیا میں لوگوں نے دیکھ کے کہا کہ بھئی اگر ہم وہ تبدیلی لے آئیں گے جی تو اس کے نتیجے میں پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ لوگوں کو خواب دکھایا گیا ہے کہ، اور یہ سوچے بغیر کہ جب تک تعمیر نہیں ہوگی قوم کی کوئی تبدیلی بھی نہیں آ سکتی. یعنی یہ ایک ایسا خواب ہے جو پورا ہونے والا نہیں ہے. لیکن ہمارے جس کو آپ پاپولسٹ سوچ کہہ سکتے ہیں یا جو سیاسی نعرے ہیں لگانے والے، وہ اس بات کو کہ بھئی آج بھی کہیں گے شریعت نافذ ہو جائے گی تو دنیا کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. حالانکہ یہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں شریعت کی انڈرسٹینڈنگ میں بہت اختلاف آج بھی ہے.
کتابوں ہاں، میں لیکن ایک بڑا گیپ تو آیا ہے نا جی، یعنی تاریخی طور پر ایک بڑا فاصلہ سیاسی طاقت میں اور منکرات اور کی روک تھام میں اور معروفات کی ترویج میں ایک بڑا فاصلہ تو آیا ہے. تو وہ گیپ اتنا نمایاں ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جدید دور میں جتنے بھی نئے بیانی ہیں، یہ تو ہمارے سارے روایتی ہیں نا، اہل علم، صوفیہ، واعظین یہ کام کر ہی رہے ہیں. نئے جتنے بھی مواقف یا بیانیے یا حکمت عملیاں سامنے آئیں، وہ سارے اصل میں اسی طاقت والے دائرے میں ہی نفوذ اس میں پیدا بڑی کرنے انسپریشن ہے نا لوگوں کے لیے. اچھا آپ ساجد صاحب، آپ ظاہر ہے آپ ایک استاذ بھی رہے ہیں، آپ یونیورسٹیوں میں آپ پڑھاتے بھی رہے ہیں. میں ایک سوال پہلے کیا تھا، تھوڑا میں چاہتا ہوں اس کو بھی ایڈریس کریں کہ ہم صرف دین کے دائرے ہی میں گھوم رہے ہیں. ہمارے ہاں میں دیکھتا ہوں کہ دیگر ڈسپلنز میں بھی ہمارے طالب علم کو اپنے سبجیکٹ سے، ہمارے استاذ کو اپنے سبجیکٹ سے وہ علمی لگاؤ نہیں ہوتا جس میں اس کو عبور حاصل کرنا اور اس میں مہارت حاصل کرنا اور اس کی جستجو میں دیگر نقطۂ نظر کو مزید سیکھنا. یہ ایک علمی رویہ بنتا نہیں ہے. اس کے نتیجے میں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو جذباتی پن ہے یا ایک ہی سوچ کا پابند ہونا ہے یا اسی کا تقاضا پیدا ہونا ہے اور کرنا ہے، یہ بڑھ گیا. کیونکہ میں دیکھتا ہوں جب بھی کوئی بڑا عالم کسی بھی سبجیکٹ کا گفتگو کرتا ہے تو وہ بڑا نرم ہوتا ہے اور وہ بڑا سادہ ہوتا ہے اور وہ بہت سارے علوم کے لیے اور بہت اختلاف رائے کے لیے اس کے ہاں بڑی گنجائش ہوتی ہے. یہ جو تباہر ہے علم کا، یہ بڑی بردباری اور رواداری خود پیدا کر دیتا ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ علم کی کمی اور علمی رویے کی کمی ہے، اس نے پوری ہی ہماری شخصیت کو اور ہماری جو ایکسپریشن کو بڑا وائلنٹ کر دیا ہے. اصل میں جو علم مفید ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا میں کہا ہے، وہ تو یہ چیز پیدا کرتا ہے کہ میرے اندر عاجزی آ جائے گی، انکساری آ جائے گی، اور میں دوسروں کے لیے احترام کرنے والا بن جاؤں گا، ان کی اختلاف رائے کو قبول کرنے والا، ان کے غلط رویے کو برداشت کرنے والا بنوں گا. لیکن اگر مجھے علم مفید حاصل نہیں ہوا، یعنی میں نے بس سیکھ لیا ہے، اس کے اثرات اپنے اوپر نہیں ہونے دیے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے مطابق نہیں ڈھالا ہے، تو پھر وہ یہ کام نہیں کرتا. البتہ جو اس وقت ہمیں جس چیز کا سامنا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ بدقسمتی سے خواہ دینی علم کا میدان ہو یا عام جو جدید علوم ہیں ان کا میدان ہو، اس میں ہم نے علم کے ساتھ دنیوی کامیابیوں کو جوڑا ہے کہ میں نے اس لیے ڈاکٹر بننا ہے کہ میں نے کمانا ہے، میں نے اس لیے یونیورسٹی جانا ہے کہ میں نے کمانا ہے. تو اب یہ جو کامیابی دنیوی معاملے کو ہم نے اس کے ساتھ جب جوڑا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کا ہدف خراب ہو گیا ہے. اب علم مفید کا مطلب ہے کہ ورلڈلی جو جس سے آپ کو سکسیس، فائدہ حاصل ہو جائے. جبکہ پہلے جو ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ میں ٹھیک ہوں، میں اچھا انسان بنوں، میری خدا کی نظر میں یا کم از کم لوگوں میں میں ایک اچھا انسان سمجھا جاؤں. اگر نیکی نہ آخرت نہ بھی پیش نظر ہو تو وہ یہی ہوتا تھا کہ میں ایک اچھا ڈیسنٹ زبردست آدمی جس کو لوگ مل کر اچھا لگے، ان کو مجھے بعد میں تعریف کریں، یعنی دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھیں. اب یہ نہیں رہا ہے. تو اس نے ہم نے مذہب میں بھی اب دیکھیے کہ مذہب نے پچھلے جو 70 سال میں ہم نے مدارس سے لوگ پیدا کیے ہیں، ان میں میرا خیال ہے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ بعد میں دھکے کھاتی ہے. ان کے پاس کوئی دنیوی راستہ نہیں ہوتا. اب وہ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ والدین نے اس کو ڈال دیا مدرسے میں، وہاں پہ مفت تعلیم تھی، چلو 10-12 سال کھا پی بھی لے گا، 7-8 جتنا بھی اس کا کورس ہے، تو وہاں اس کا کھانا بھی مسئلہ حل ہو گیا، کپڑوں کا بھی حل ہو گیا، رہنے کا بھی حل ہو گیا. تو جب ہم نے یہ راستے اختیار کیے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر علم کا وہ جو وقار تھا، وہ جو تقدس تھا، وہ ختم ہوا ہے. اس کے جو میرے شخصیت پہ اثرات ہونے تھے وہ ختم ہو گئے. تو یہ اس کے سارے اثرات ہیں. اور یونیورسٹی میں تو اب جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ تو بس لڑکے ہی ہوتے ہیں، ٹیچر تھوڑے ہی ہوتے ہیں. ان کی تو نہ وقار نہ کوئی شخصیت، بس وہ بلکہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بعض بچے اسکول کے طالب علم حیران ہو رہے تھے کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. اچھا، اس میں نا میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ تباہر علمی جو ہے وہ ایک کریکٹرسٹک پیدا کرتا ہے، تو اگر اس کا تجزیہ کیا جائے کہ وہ کیوں ہوتا ہے اس طرح کہ ایک شخص جس کا علم ایک خاص درجے پر چلا جاتا ہے تو پھر اس کے اندر وہ خشونت اور اس کے اندر وہ تکبر اور اس کو دوسروں کو گرا دینے والا جذبہ ہم عام طور پر نہیں دیکھتے. غالب اکثریت اس درجے کے لوگوں کی ان کا رویہ بالکل اور طریقے کا ہوتا ہے.
تو میرا یہ خیال ہے کہ جو عام آدمی ہے، جو ہماری سوسائٹی میں ہم وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ پا نہ پڑی تے وقت نو پڑی، تو وہ یہ جو پا نہ پڑی والے لوگ ہیں، یعنی تھوڑا بھی نہیں، تھوڑا سا پڑھا ہے وہ بھی نہیں پڑھا صحیح طریقے سے، اور مصیبت بڑی ساری سر کے اوپر اٹھا لی ہے. تو یہ جو میرا یہ خیال ہے کہ جو میرا اپنا تجربہ یہ ہے، میں یہ تو نہیں دعویٰ کرتا کہ میں بہت گہرا یا بہت زیادہ علم رکھتا ہوں، لیکن جتنا میرا سفر ہے، علمی سفر، تو مجھ پر یہ حقیقت کھلتی چلی گئی ہے کہ دنیا میں سوچنے کے، سمجھنے کے جو متن ہے ہمارا، ہم مذہبی لوگ ہیں، قرآن مجید کے ساتھ ریلیشن شپ میں اتنی جہتیں ہیں انسانوں کی، اور اتنا اس میں فرق ہیں سوچنے اور سمجھنے اور نتائج تک پہنچنے کے عمل میں، کہ یہ بات کہنا کہ میں نے آخری حق دریافت کر لیا ہے، یہ ناممکن ہو جاتا ہے. یعنی ہمیں یقین ہے کہ ہماری بات ٹھیک ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے کی بات کے ٹھیک ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. یہ جب صورتحال واضح ہوتی ہے تو پھر آدمی ایک اور ہمبل جگہ پہ چلا جاتا ہے کہ بھی دوسرے کی بات سنے، ہو سکتا ہے اس کی بات ٹھیک ہو سکتا ہے اس کا نقطہ نظر ٹھیک ہو. تو یہ ایک تو یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس میں دوسرا یہ کہ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ جہاں ہم سوسائٹی میں دینی اختلافات کی بات کر رہے ہیں، ہم جو دوسرے اختلافات ہیں، جو غیر دینی اختلافات ہیں، سیکولر معاملات ہیں، وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اسی ایٹیچیوڈ کا شکار ہیں. ہمارے وکلاء بھی یہی کر رہے ہیں، ہمارے سیاستدان بھی یہی کر رہے ہیں. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بنت میں خرابی ہوئی ہے کچھ تاریخی عوامل کی وجہ سے اور کچھ مذہبی عوامل کی وجہ سے بھی، کہ جس کے نتیجے میں ایسے ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہو گئے ہیں کہ جو اسلام کے مطابق نہیں ہیں. تو مثال کے طور پر میں نے جیسے عرض کیا کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اختلافات، وہاں ہمارا رویہ کیا ہے، اور دوسرا منکرات میں. تو وہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے زیادہ یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ منکر کے خلاف بھی میں ذمہ دار ہوں، مجھے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے منکر کے استحصال کے لیے، لیکن وہ سوسائٹی کے دیے ہوئے مینڈیٹ میں رہ کر کرنی ہے. ایک باپ کو ایک سوسائٹی ایک مینڈیٹ دیتی ہے اپنے بچوں کے حوالے سے، اسی کو اس نے استعمال کرنا ہے. وہ پولیس والا نہیں بن سکتا باپ ہونے کے باوجود، وہ قاضی نہیں بن سکتا، جج نہیں بن سکتا، وہ باپ ہی رہے گا. باپ کو یہ سوسائٹی جن ویلیوز میں رکھ کے اس کو کچھ حیثیت دیتی ہے، یا شوہر ہے، اسی طرح استاد ہے، اسی طرح سوسائٹی کے میں مؤثر لوگ ہوتے ہیں، کوئی دولت کی وجہ سے مؤثر ہے، کوئی سیاسی کی وجہ سے مؤثر ہے، کوئی دینی وجہ سے مؤثر ہے، استاد ہونے کی وجہ سے تو وہ بھی اپنا کردار ادا کرے گا. تو یہ جو بات ہے، یہ اصل میں سکھانے اور سمجھانے والی بات ہے کہ تمہارا ایک دائرہ عمل ہے جو سوسائٹی مانتی ہے اپنے معروفات میں رکھ کے، تم نے اسی اختیار کو استعمال کرنا. طالب صاحب، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا، میرے خیال میں اس سے ہم وہ پہلے نقطے کی طرف ذرا لوٹیں تو شاید ہمیں بہتر رہنمائی مل سکے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی ہماری تعلیم اور تربیت میں کوئی بنیادی خامی پیدا ہو گئی. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، تو اس اخلاق کی تعلیم میں ظاہر ہے کہ انہوں نے تو یہی کہا کہ میں تو اعلیٰ درجے کا اخلاق سکھانے کے لیے خدا نے مجھے بھیجا ہے. تو ہم ایک بار پھر دوبارہ وزٹ کریں ان کے اس کیریکٹر کو جو قرآن مجید نے ہائی لائٹ کیا ہے، اور وہ بے شمار واقعات ہیں جو مکی دور کے بھی ہیں اور مدنی دور میں بھی ہیں، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی ناگوار باتیں ہوئی ہیں. تو اس میں کیا رویہ اختیار کیا گیا؟ یعنی ایک طرف ہم آج کا نوجوان وہ بے بھر کے ہمیں کہتا ہے کہ جی یہ اگر حکومت اقدام نہیں کر رہی ہے تو پھر میں خود ہی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں، اور یہ اس کو ہیرو بنا دیا جاتا ہے ہمارے یہاں. اور دوسری طرف آپ دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ تاکید کرتے ہیں کہ تم اپنی بیوی کے معاملے میں تم مجھ سے شکایت کرو گے، خود اقدام نہیں کرو گے. اگر تمہیں کوئی شکایت ہوئی ہے میرے پاس آؤ. اور یا اس طرح سے کوئی آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے مسجد نبی میں ایک شخص کھڑا ہو کے پیشاب کر دیتا ہے، لوگ بڑھیں اس کی طرف، آپ نے کہا رک جاؤ، اس کیفیت میں اس کو تنگ مت کرو. اس کے بعد آپ نے پیار سے اس کو کیسے سمجھایا. آپ لوگ مجھ سے بہتر بیان کر سکتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ اپنے نوجوانوں کے سامنے وہ کچھ واقعات رکھیں جس میں اقتدار کے دور میں بھی اور مکی دور میں بھی اصل میں وہ کیا اخلاق تھا، کیا اپروچ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر صحابہ میں بھی آپ دیکھیں ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں
جس میں حضور نے لوگوں کو نرمی کی، دوسرے لوگوں کی اختلاف کی گنجائش کو اور ناگوار باتوں کو تسلیم کرتے ہوئے، یعنی یہ وہ سب پہلو ہیں جو ہمارے آج ہمارے معاشرے کو نفرت سے لبریز کر چکے ہیں، اور دوسروں کے لیے کوئی ہمارے پاس کمپیشن نہیں ہے۔ تو یہ چونکہ وہ موضوع ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا پھر تفصیل سے دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں اسوہ حسنہ کیا تھا، انہوں نے ہمیں کیا رہنمائی کیا نمونہ ملی؟ ہمارے لیے چھوڑا ہے صحابہ کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو عام لوگ تھے، نا تراشیدہ لوگ تھے، اور عربوں کو آپ جانتے ہی ہیں مجھ سے بہتر کہ وہ ان کے یہاں خاص طرح کی رفنس تھی، قرآن ذکر کرتا ہے جی ہاں کہ بالکل زیادہ تر یہ اعراب ہے، بالکل بدو جیسے وہاں بدو سے ہیں، آ گئے اٹھ کے تربیت غیر نہیں ہوئی، متمدن لوگ۔ ان گھڑ لوگ ہیں، یہ ذکر آتا ہے اور ہم نے دیکھا بھی روایتوں کے اندر ان کا۔ تو حضور نے کیسے ڈیل کیا، یعنی آپ سوچیں یہ تو ہم عام طور پر کوئی دیکھتے ہیں کسی شخص کو تھوڑی طاقت مل جاتی ہے تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، وہ نبی آخر زمان ہے، یعنی ان کے درجے کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اور وہ ایک عام آدمی کو کیسے مخاطب کرتے ہیں، یعنی کیسے دل جیت لیتے ہیں اس کا۔ تو وقت ہمارا ہو گیا، اس کو ہم اگلے پروگرام میں امید ہے کہ ایڈریس کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم یہیں سے اپنی بات شروع کریں گے۔ بہت شکریہ۔